بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج منگل کا دن ہے اور 25 رجب کا یہ منگل ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اس منگل کو میں نے یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا ہے، رجب کے اس منگل کا میں نے یہ وظیفہ بے شمار لوگوں کو بتایا تھا، اور لوگوں نے فوری طور پر اپنے حالات کو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد بدلا ہے۔ تنگ دستیاں کیسی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی کیوں نہ ہو، جیب خالی ہے، گھر خالی ہے، پیسہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، تو آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ رجب کا یہ منگل سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج کے دن اگر آپ نے یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیا تو ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنے بھائی کو دعائیں دو گے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، بہت آسان سا ہے۔ اس عمل کو پہلے سمجھنا اور سمجھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ کا جو عمل ہے، اس کو پڑھنے میں آدھا سے پونا منٹ لگے گا۔ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ تو بالکل چھوٹا سا، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، لیکن جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کمالات دیکھیں گے، فائدے دیکھیں گے، اپنی حاجتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ لوگ، چاہے میرے بھائی بہن، چاہے دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک ہو جہاں سے بیٹھ کر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج منگل کا بڑا طاقتور وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ رجب کا یہ منگل ہے اور یہ پورا عمل آپ لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے ایک پورا عمل کرنا ہے۔ آدھا سے پونا منٹ آپ کا لگے گا۔ میں خود اس وظیفے کو منگل والے دن جب پڑھوں گا تو مجھے پتہ ہے آدھا منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ لوں گا۔ آپ پہلی مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو آدھے سے پونا منٹ لگ جائے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ تو جب آپ لوگ منگل والے دن اس وظیفہ کو پڑھ لیں گے تو وہ آدھا پونا منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ لوگ کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت نہ کریں۔ وہ آدھا پونا منٹ ایسا ہو کہ آدھے پونے منٹ میں آپ لوگ بالکل فری ہوں۔ اس دوران نہ ہی آپ کو کسی سے بات چیت کرنی ہے، نہ ہی اپنی توجہ کو آپ کو یہاں وہاں کرنا ہے۔ پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنے لگ جانا۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اس پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور دنیا کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض اور نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس ذات سے اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کی دعا نہ مانگیں تو بتائیے ہم سے زیادہ بے عقل اور کون ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی ضروریات کے حل کے لیے دعا کرنے کی ضرورت کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یوں تو مسلمان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مملوک اور بندہ ہیں، اس لیے اسے اللہ سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگنا چاہیے۔ مزید یہ کہ اگر غور کیا جائے تو کئی وجوہات ایسی ہیں کہ جن کا بھی تقاضا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے اور جس نے پڑھا، اپنی زندگی میں فوری طور پر کامیابی حاصل کی۔ لوگوں کو ایک دن میں، مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کو فائدہ ہوتا گیا۔ جیسے آج منگل کا یہ وظیفہ پڑھا تو منگل والے دن ان کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی۔ پھر جمعرات کو بے حد فائدہ ہو گیا۔ پھر جمعہ کو تو بالکل ان کی زندگی میں سکون، پیسہ ہی پیسہ چاروں طرف سے۔ اس طرح جتنے دن پڑھتے گئے ان کی زندگی میں تبدیلی آتی گئی۔ تو آپ لوگ آج منگل کا یہ وظیفہ پڑھنا اور روز بروز اپنی زندگی میں اپنے مالی حالات، اپنی پریشانیوں کو آپ لوگ خوشیوں میں تبدیل ہوتا دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ کے منگل کے دن کا یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ یہ عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کریے۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ چاہیں تو دوبارہ بھی شام میں، رات میں پڑھ سکتے ہیں۔
جیسا صبح میں ایک بار پڑھ لیا، ایک بار شام میں پڑھ لیا، ایک بار رات میں پڑھ لیا، چاہے تو ایک ہی بار پڑھ لیں تو کافی ہے۔ تو منگل کے دن کا یہ عمل جب شروع کریں تو آپ لوگوں کو ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے یا رحمانو یا رحیمو۔ ایک بار میں نے پڑھ لیا، اب دوسری بار پڑھ لیں، یا رحمانو یا رحیمو۔ ان دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو پہلے نمبر پر یا رحمانو یا رحیمو کا جو وظیفہ ہے اس کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ہی زیادہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، مطلب یا رحمانو یا رحیمو یہ پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ جو وظیفہ جو عمل جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے براہ کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھیے، نہ ہی ایک کم ہو نہ زیادہ ہو۔ تو اب دوسرا وظیفہ جو آپ کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا ہی کمال کا ہے۔ 25 رجب کے منگل والے دن آپ کو یہ وظیفہ دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں جلدی سے تسبیح پکڑ لیں۔ یہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار میں نے پڑھ لیا۔ اس سورت کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے پہلا وظیفہ 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو کا پڑھ لیا تو فوراً آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے تعداد کم یا زیادہ نہیں کرنی۔ تو ناظرین، اب 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ پہلا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو کا آپ نے پڑھ لیا۔ دوسرا وظیفہ آپ نے سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو جو وظیفہ آخر میں پڑھنا ہے، اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ منگل والے دن کے اس عمل کو آپ کو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو کس طرح پڑھیں گے یہ سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو کتنی بار پڑھیں گے یہ بھی سمجھ لیں۔ آپ لوگ شروع میں پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار پڑھ لیں، دوسری بار پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے رہیں۔ اسی طرح آپ کو 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب آخر میں کیا کرنا ہے یہ پورا عمل سمجھ کے جائیے۔ جب 11 مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی پہلا کلمہ پڑھ لیں، فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ لوگ فوراً اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں یعنی پھونک ماریں، اور اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ، اپنے سینے پہ، اپنی پیشانی پہ، اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں۔ اگر گھر میں موجود ہیں تو گھر کے چاروں کونوں پہ، گھر کی الماری پہ، اپنے پیسوں پر پھونک مار دیں۔ میری بہنیں بھی اپنے پرس پہ، اپنی الماری پر پھونک مار دیں، اور اگر آپ اپنے کاروباری جگہ پر موجود ہیں تو اس جگہ پہ، اس کے چاروں کونوں پہ اور اپنے گلے پہ پھونک مار دیں، اور اللہ پاک سے دعا ضرور مانگیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ آمین ضرور کہتے جائیے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کو سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں اپنے سوا کسی کو محتاج نہ کرنا۔ مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔